الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم حاضرین و سامعین، آج ہم ایک بہت اہم اور حساس موضوع پر بات کریں گے، اور وہ موضوع ہے ٹک ٹاک کا استعمال اور اس کی کمائی۔ یعنی ٹک ٹاک کا استعمال شریعت کی نگاہ میں، اسلام کی نگاہ میں جائز ہے یا نہیں، اس کی کمائی حلال و طیب ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ قرآن و سنت کی روشنی میں کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ ٹک ٹاک ایک ویڈیو شیئرنگ ایپ ہے، جہاں عام طور پر چند سیکنڈ سے لے کر چند منٹ تک کی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہے، اور چونکہ شارٹ کلپس کے وائرل ہونے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ایک بہت بڑا طبقہ اپنی تمام تر توانائی اس پلیٹ فارم پر لگاتا ہوا نظر آتا ہے۔ بہرحال ہمارا کلام ٹک ٹاک کے استعمال، اس کی کمائی کے بارے میں ہے، تو اپنے کلام کا آغاز ہم شریعت کے اس اصول سے، اس ضابطے سے کرتے ہیں کہ اشیاء میں اصل اباحت ہوتی ہے۔ یعنی ہم اہل ایمان، اہل اسلام کو شریعت اسلامیہ نے یہ ضابطہ عطا فرمایا ہے کہ ہر چیز اپنی اصل کے اعتبار سے مباح ہوتی ہے۔ پھر قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر کسی چیز کی ممانعت ثابت ہو جائے تو اس چیز، اس فعل سے اجتناب لازم ہو جاتا ہے، اور وہ چیز، وہ شے، وہ فعل، وہ عمل ناجائز یا حرام شمار کیا جاتا ہے۔ جیسے بالفرض ہم مثال دیتے ہیں چھری کی۔ چھری ایک اپنی اصل کے اعتبار سے ایک جائز چیز ہے، سبزی وغیرہ کاٹنے کے استعمال میں آتی ہے، لیکن اگر یہی چھری کسی کو نقصان پہنچانے، ڈرانے یا قتل کرنے کے لیے استعمال ہو تو اب اس کا استعمال ناجائز و حرام ہوگا۔ اسی طرح ٹک ٹاک پلیٹ فارم بھی اپنی اصل کے اعتبار سے ایک مباح ذریعہ ہے، یعنی ویڈیو شیئرنگ کے ذریعے اظہار رائے کا ایک جدید ذریعہ ہے۔ اگر تو اس کا استعمال جائز مقاصد کے لیے ہو، قرآن کریم کی تلاوت، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت و نشر کے لیے ہو، اصلاح معاشرہ، اخلاقی تربیت، دینی تعلیمات کی ترویج و اشاعت کے لیے ہو، تو اب اس کا استعمال نہ صرف مباح بلکہ یقیناً اس کا استعمال اجر و ثواب کا بھی ایک ذریعہ ثابت ہوگا۔ اسی طرح اگر دائرہ شرع میں رہ کر کوئی مثبت پیغام دیا جائے، یا دائرہ شرع میں رہ کر جائز تفریح مقصود ہو، بشرط یہ کہ کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو، تو اب بھی اس کا استعمال مباح قرار دیا جائے گا، کیونکہ دین اسلام فطری تقاضوں کو تسلیم کرتا ہے، اور شریعت کے دائرے میں رہ کر اختیار کی جانے والی تفریح کو اسلام منع نہیں کرتا۔ اس تمام گفتگو سے معلوم ہوا کہ دور حاضر میں 1000 میں سے کوئی ایک ہی بندہ ایسا ہوگا جو دائرہ شرع میں رہ کر ٹک ٹاک کا جائز استعمال کرتا ہو، شریعت کی حدود کی پامالی نہ کرتا ہو۔ تو ایسے لوگوں کا ٹک ٹاک استعمال کرنا بالکل جائز، ان کی آمدنی بھی بالکل جائز ہے۔ لیکن اس کے برعکس ہم یہ دیکھتے ہیں، اور یہ حقیقت بھی ہے، کہ آج کے دور میں ایک بہت بڑا طبقہ اسی پلیٹ فارم کو فحاشی، اور یعنی ناچ گانے، وقت کے ضیاع اور دیگر غیر شرعی مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے، جو نہ صرف ناجائز و حرام ہے بلکہ اس کی آمدنی بھی ناجائز و حرام ہے۔ یہ تمام اعمال و افعال اخلاقی و دینی تباہی کے سبب بن رہے ہیں، اور حیرت و تعجب کی بات تو یہ ہے کہ جس عورت کو شریعت اسلامیہ نے عصمت و عفت کی علامت بنا کر 4 دیواری میں رہنے کا حکم دیا، جسے پردے، حیا اور وقار کا پیکر ہونا چاہیے، جسے گھر کی زینت، خاندان کی آبرو اور نسلوں کی تربیت کا امین بنایا گیا، آج وہی عورت سوشل میڈیا پر اپنے جسم کی نمائش کرتی نظر آتی ہے، اداؤں کی نمائش کرتی نظر آتی ہے، گانوں پر ناچ کر اپنی عزت کو پامال کر کے دخول جہنم کا سبب بنتی نظر آتی ہے۔ بلکہ ایسی عورتیں دوسروں کو بھی گمراہیت و فتنے کی طرف لے جانے کا بہت بڑا سبب بنتی ہے۔ جہنم میں داخل ہونے والی اس قسم کی عورتوں کی مذمت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت وعیدات بیان فرمائی کہ ایسی عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوگی، مائل کرنے والی اور مائل ہونے والی ہوگی، اس قسم کی عورتوں کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسی عورت جنت میں داخل نہ ہوگی،
نہ ہی جنت کی خوشبو سونگے گی۔ تو معلوم ہوا کہ آج کے اس پرفتن دور میں سوشل میڈیا جیسے پلیٹ فارم پر دین و اخلاق کی پامالی عام ہو چکی ہے اور شرم و حیا جیسی صفات مٹتی ہی چلی جا رہی ہے۔ ایسے میں گھر کے سرپرست، والد، بھائی اور شوہر پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں، اپنی بہنوں، بیویوں کی تربیت نیک خطوط پر کریں، ان کی عزت و عفت کے محافظ بنیں اور ان کے طرز زندگی پر شرعی طور پر نگرانی رکھیں۔ لیکن افسوس، آج ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے بدبخت بھی پائے جاتے ہیں، کچھ ایسے دیوس بھی پائے جاتے ہیں کہ جن میں غیرت و حمیت نام کی کوئی چیز باقی ہی نہ رہی۔ ان کی بدبختی، ان کی بے غیرتی کا، ان کی دیوسی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے ہاتھ میں موبائل اور کیمرہ لیے خود اپنی بیٹی، اپنی بہن یا اپنی بیوی کی بے پردہ ویڈیوز بناتے ہیں، انہیں سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتے ہیں اور پھر واہ واہ کے نام پر انہیں دوسروں کی نگاہوں کا تماشا بناتے ہیں۔ یہ لوگ نہ صرف شریعت کی صریح مخالفت کر رہے ہیں بلکہ اپنی غیرت، مردانگی اور انسانیت کا جنازہ خود اپنے ہاتھوں سے نکال رہے ہیں۔ تو خدارا اپنی آنکھیں کھولیں، اپنی غیرت کو جگائیں، خود پر، اپنی نسلوں پر رحم کرے اور دین و اخلاق کے انحطاط کو روکنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ یاد رکھیں، چند لمحوں کے لائکس، کمنٹس اور شہرت کے بدلے میں اگر کسی کی بیٹی، بہن یا بیوی کی عزت کی پامالی ہوتی ہو، آخرت تباہ و برباد ہوتی ہو، تو یہ نفع نہیں بلکہ خسارے کا ایسا سودا ہے جس کی تلافی ممکن ہی نہیں۔ اسلام ہمیں حیا، غیرت، پردہ اور عفت سکھاتا ہے اور معاشرے کو دوبارہ اسی راستے پر لانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر گھر میں شریعت کا ماحول قائم کریں۔ ہر باپ، ہر بھائی، ہر شوہر اپنی ذمہ داری کو سمجھے، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ جب ہمارے اپنے ہاتھوں سے پیدا کردہ فتنہ ہمارے ہی گھروں کو نگل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، ہماری نسلوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔